یاد آیا دوسرا نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ حضرت علامہ مفتی اقبال چشتی صاحب بہت مہربانی۔ تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ۔ حمد و صلات کے بعد حضور مفکر اسلام، مفسر قرآن قبلہ شاہ صاحب دامت برکاتکم العالیہ، مشائخ اعظام، علماء کرام، شرکائے تقریب مقدس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے لیے انتہائی خوشی کا مقام ہے کہ میں آج اس سرزمین پہ حاضر ہوں جس سرزمین نے اہل سنت کو قبلہ سید ریاض حسین شاہ کی صورت میں عظیم قائد عطا کیا۔ یہ کوئی خطاب کا وقت نہیں ہے، یہاں بڑی تعداد میں علماء، اور میں راستے میں شاہ صاحب سے بات کر رہا تھا، ہم تو روز کے سفر کرتے ہی رہتے ہیں، میاں صاحب کو مبارک دیتا ہوں جو کہ آل رسول کی محبت میں اتنا کٹھن سفر کر کے آئے، اور مجھے اہل بیت اطہار کی لجپالی جو پڑھنے میں ملی ہے اور دیکھنے میں وہ یہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جس کا ہاتھ تھام لیتے ہیں، دنیا میں بھی نہیں چھوڑتے، آخرت میں بھی نہیں چھوڑتے۔ میں چونکہ لاہور سے آیا ہوں، حضور سیدی داتا گنج بخش رحمت اللہ تعالی علیہ کی کشف المحجوب شریف سے ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ وہ لکھتے ہیں کہ ایک دن حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے نیاز مندوں کے ساتھ بیٹھے ہیں اور آپ فرماتے ہیں کہ ایک عہد کریں، ایک پختہ وعدہ کریں کہ ہم میں سے جو پہلے بخشا جائے گا وہ دوسروں کو بھی بخشوائے گا۔ حضرات محترم، اس پر میں لمبا چوڑا تبصرہ تو نہیں کرتا، لیکن امام حسین عالی مقام کے اس شہزادے نے اپنا مزاج بتا دیا کہ ہم جن لوگوں کو دنیا میں ساتھ رکھتے ہیں، آخرت میں چھوڑنے والے نہیں ہیں، وہ یہاں رہیں گے تو ہمارے ساتھ ہوں گے اور آخرت میں آئیں گے تو ہمارے ساتھ ہوں گے۔ اور حضرات محترم، صرف ایک بات میں عرض کروں گا، یہاں قرآن مجید کا ادارہ جو بنا ہے اور جہاں سے لوگ پڑھے ہیں، ابھی دستار فضیلت انہیں قبلہ شاہ جی کے ہاتھوں سے عطا کی جائے گی۔ میں صرف ایک بات کرنا چاہتا ہوں، اللہ کی ساری مخلوق میں قرآن پاک کی صحیح خدمت کر ہی وہ سکتا ہے جس میں محمد عربی کا خون ہے۔ باقی جس جس کو سعادت ملی ہے سادات کا صدقہ۔ میرے نبی نے فرمایا تھا میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن مجید اور ایک اپنی اولاد، ان دونوں کا دامن تھام کے رکھو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ حضرات محترم، اگر عظمت آل رسول پوچھنی ہو تو قرآن سے پوچھو، عظمت قرآن پوچھنی ہو تو آل رسول سے پوچھو۔ کائنات میں کامیاب وہ آدمی ہے جس کے ایک ہاتھ میں آل رسول کا دامن ہو، دوسرے ہاتھ میں قرآن ہو۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ شاہ صاحب کی ساری زندگی انشاءاللہ گزر رہی ہے اور گزرے گی قرآن پاک کی خدمت کرتے ہوئے۔ جس شخصیت کا مشن یہ ہے کہ جدھر بھی جائیں قرآن پاک کا درس ہو، باہر بھی جانا نصیب ہوتا ہے۔ شاہ صاحب کے تو ہزاروں موتا کے دن، شاہ صاحب قبلہ وہاں بھی درس قرآن پسند کرتے ہیں، اور مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ شاہ صاحب اسلام آباد پہنچ کر، لاہور پہنچ کر اپنے اس علاقے کو بھولے نہیں ہیں۔ یہ قرآن مجید کا درس، اور قبلہ بخاری صاحب جس طرح بتا رہے تھے کہ ہسپتال کا سنگ بنیاد، یہ شاہ صاحب کے اصل میں وجود میں اللہ نے جو خیر رکھی ہے، وہ جدھر بھی تشریف لے جاتے ہیں ان کے وجود سے اللہ دنیا کو فائدہ اور نفع عطا فرما رہا ہے۔ اور کائنات میں اگر کوئی بندہ یہ دیکھنا چاہے کہ میں کتنا اونچا ہوں، ویسے تو لوگوں کا اپنا معیار ہے، ہر بندہ جہاں بیٹھتا ہے وہ کہتا ہے میرے جیسا ہے ہی کوئی نہیں۔ میں حدیث رسول کی روشنی میں عرض کرنا چاہتا ہوں، اگر کسی صاحب کو یہ شوق ہو میں دیکھوں میں کتنا اچھا ہوں، میں کتنا عزت والا ہوں، تو وہ ترازو وہ نہ تھامے
جس میں دھوکہ ہو وہ رسول اللہ علیہ السلام کے معیار کو دیکھے. میرے پاک نبی نے فرمایا خیر الناس من ینفع الناس، لوگوں میں سے بہتر وہ ہے جو لوگوں کو نفع دیتا ہو. جس کے وجود سے خدا کی مخلوق کو نفع پہنچے وہ بہترین شخصیت کے مالک ہیں. میں بلا شک و شبہ یہ کہنے لگا ہوں کہ علامہ سید ریاض حسین شاہ صاحب کے وجود میں اللہ نے یہ خیر رکھی ہے. جن راستوں سے گزر جاتے ہیں وہاں بھی عشق رسول کی خوشبو مہک جاتی ہے. اور میری آج کی اس تقریب میں آخری بات، صرف قرآن پڑھنے سے بندہ عزت والا نہیں بنتا جب تک کہ وہ قرآن میں حسن رسول نہ دیکھے. اگر بندہ قرآن پڑھے اور اسے قرآن میں رسول اللہ کا حسن نظر نہ آئے، عظمت نظر نہ آئے، قرآن پڑھ کے بھی وہ بد نصیب ہوتا ہے. اور اللہ کی قسم قرآن پڑھنے کی ساری عزتیں اسے نصیب ہوتی ہیں جو پڑھتا قرآن رہے اور دیکھ رہا حسن رسول رہے. میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا، جب میرے آقا کریم نے صحابہ کو قرآن پاک پڑھایا تو میرے مصطفیٰ کے سامنے کوئی کتاب رکھی تھی؟ نہیں. اور صحابہ کے سامنے کوئی کتاب تھی؟ ماشاءاللہ نہیں کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے. کوئی کتاب صحابہ کرام کے سامنے بھی کوئی کتاب نہیں، میرے آقا کے سامنے بھی کوئی کتاب نہیں. اور میرے آقا جیسا کائنات میں معلم آیا ہی نہیں. ساری کائنات کا سب سے بڑا استاد گرامی قدر وہ پڑھا رہے ہیں، سامنے کتاب کوئی نہیں. اور صحابہ کرام پڑھ رہے ہیں، ان کے سامنے بھی کتاب نہیں. اور میری ایک بات یہ بھی یاد رکھنا، میرے آقا پڑھاتے ہیں، ان کے سامنے بھی کتاب نہیں. صحابہ پڑھتے ہیں، ان کے سامنے بھی کتاب نہیں. پتہ ہے اس میں حکمت کیا تھی؟ حکمت یہ تھی کہ حبیب میں یہ نہیں چاہتا کہ تو پڑھا رہا ہو اور کوئی کتاب دیکھے، میں یہ چاہتا ہوں جب تو پڑھائے لوگ کتاب نہ دیکھیں، تیرا چہرہ پاک دیکھیں. دیکھو وقت کے دامن میں بڑی قلت ہے. شاہ جی تو جن راستوں سے گزرے وہ درختوں سے بھی یا رسول اللہ کی آواز آتی ہے. اور ان کے اپنے علاقے میں نعرہ لگے تو کم از کم ہم جہاں جائیں یہ تو بتائیں نا، جدھر شاہ جی رہتے ہیں ادھر بھی یہی حال ہے. نعرہ تکبیر، سرکار کے نام پہ دونوں ہاتھ کھڑے کریں. نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. فرمایا محبوب میں یہ چاہتا ہوں کہ جب تو پڑھا رہا ہو لوگ کتاب نہ دیکھیں، تیرا پاک چہرہ دیکھیں. لوگوں کی نظریں صرف کتاب پر نہ ہوں، تیرے پاک چہرے پر ہوں. میں بالکل سادہ لفظوں میں کہنا چاہتا ہوں، جو قرآن پڑھے اور اسے عظمت رسول نظر نہ آئے اس پر لعنت برستی ہے. اور جو قرآن پڑھے ہر آیت میں نبی کا حسن نظر آئے اس پر خدا کی رحمت برستی ہے. قبلہ شاہ جی صرف آپ کو یہاں جو مدرسہ ہوگا یہ نہیں کہ صرف قرآن پڑھ لیا، نہ، یہ قرآن بھی پڑھیں گے اور یہاں سے قرآن پڑھنے والا ہر آدمی انشاءاللہ رسول اللہ کا غلام بھی ہوگا. وگرنہ پوچھو قرآن سے، قرآن کہتا ہے یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا. اس قرآن کو بہت سارے پڑھ کر بے ایمان بنتے ہیں، بہت سارے پڑھ کر ہدایت پاتے ہیں. میرے نبی نے فرمایا کچھ قرآن کے قاری ایسے بھی ہیں وہ قرآن پڑھتے جاتے ہیں، قرآن ان پر لعنت کرتا جاتا ہے. بڑی عجیب بات ہے، ایک قاری قرآن پڑھے تو لعنت برستی ہے، دوسرا قاری قرآن پڑھے تو رحمت برستی ہے. ایک قرآن پڑھے تو بے ایمان بنتا ہے، دوسرا قرآن پڑھے تو ہدایت میں اضافہ ہوتا ہے. پتہ کیسے چلے گا کس قاری پہ لعنت برستی ہے، کس قاری پہ رحمت برستی ہے؟ میں سادہ لفظوں میں کہنا چاہتا ہوں، قرآن پڑھ کے جس کی زبان سے رسول اللہ کی عظمت کے ترانے آئے اس پر رحمت برستی ہے. جو عظمت کے خلاف بولے اس پر لعنت برستی ہے. مولوی نہ دیکھو، قاری نہ دیکھو، پیر نہ دیکھو، جس کے پاس بیٹھ کے گستاخی کی بدبو آئے اس پر لعنت، جس سے عشق رسول کی خوشبو آئے اس پر رحمت. بڑی خوشی ہوئی ہے شاہ صاحب قبلہ کے علاقے میں آ کر. سب سے بڑی خوشی اس بات کی ہے باہر والے بھی نہیں تڑپتے، علاقے والے بھی شاہ جی سے پیار کرتے ہیں. یہ بڑی خوشی ہے.
اور ہم کوئی پیار کر کے, ایک بندہ مجھے کہہ رہا تھا سیدوں سے پیار کرنا ہماری مجبوری ہے. میں نے کہا ہم تو مجبور ہو کے نہیں کرتے, مجبور ہو کے تو وہ پیار کرے نا جس کے پاس ایمان کی دولت نہ ہو. ہمارا ایمان بھی اختیاری ہے, محمد کی آل سے محبت بھی اختیاری ہے, ہم مجبور ہو کے نہیں کرتے محبت. اور میں آپ کو صحیح معنی میں یہ بات عرض کرنے لگا ہوں, ذہن نشین کر لیں یہ بات, کائنات میں اس وقت تک کوئی ولی نہیں بنتا جب تک کہ محمد کے آل کی دروازے کی گدائی نہیں کر لیتا. کوئی بندہ اس وقت تک عالم نہیں کہلا سکتا جب تک آل رسول کے دروازے کی گدائی نہیں کرتا. میں یہ بات کھلے لفظوں میں کہنا چاہتا ہوں, خالق کائنات جن لوگوں کو عزت عطا کرنا چاہتا ہے انہیں آل محمد کا گدا بنا دیتا ہے. تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, حضرت علامہ اقبال چشتی صاحب, حضرت علامہ سید ریاض حسین شاہ صاحب. میں یہ دور دراز کا علاقہ دیکھ کے میں کہہ رہا تھا کتنا خوش بخت ہیں وہ بندے جو شاہ صاحب قبلہ کی آواز پہ لبیک کہتے ہوئے یہاں ہسپتال بنے گا, خدا کی مخلوق کو فائدہ پہنچے گا. اور مجھے ایک بات یاد آ رہی تھی کہ ایک بندے نے پیاسے کتے کو پانی پلایا تو رب نے اسے جنتی کر دیا. پیاسے کتے کو پانی پلایا, پیاسے کتے کو. میرا جملہ یہ ہے, اگر کوئی پیاسے کتے کو پانی پلائے رب اسے جنتی کر دیتا ہے, جو دین کے طلباء کو روٹی کھلاتا ہے خدا اسے کتنا عزتیں دیتا ہوگا. اگر پیاسے کتے کو پانی پلانے سے بندے کو رب جنت دے دیتا ہے, تو اگر حضور کی امت کے کسی مریض کو کسی کے بنائے ہوئے ہسپتال سے شفا مل جائے تو اللہ اسے کتنا مقام عطا کرے گا. میں حضور مفکر اسلام قائد اہل سنت علامہ پیر سید ریاض حسین شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ, ویسے ان کے صدقے سے میں اپنے لیے دعا مانگتا ہوں, لیکن جی میں ایک منٹ پھر کرتا ہوں. جی میں پھر اعلان حضور اپنی مرضی سے کرتا ہوں نا, یہ نہیں, اس طرح نہیں ہوتا. ہم تو شاہ جی کے قدموں کا صدقہ سٹیج سیکرٹری بھی ہوں تو با اختیار ہوتے ہیں, اس لیے پھر وہ اگر میں نے اعلان کریں تو میں اپنی مرضی سے کروں گا. وہ میں جو بات کہہ رہا تھا, دعا کریں اللہ تعالیٰ شاہ جی کو صحت کے ساتھ درازی عمر عطا کرے. آمین کہہ چھڈو, کچھ نہیں ہوتا. یہ مشائخ بھی آمین کہہ رہے ہیں. اللہ درازی عمر صحت کے ساتھ عطا فرمائے. اللہ کرے کہ شاہ صاحب کی اہل سنت پہ جو شفقتیں ہیں, میں نے عجیب قسم کی یہ شخصیت دیکھی ہے. پاکستان کے جس کونے میں جائیں شاہ جی اپنا خرچہ کر کے مصطفیٰ کی محافل میلاد کو سجانے جاتے ہیں. یہ وہ سید نہیں ہے, اگر یہ